زیر آئے گا اور واو سے پہلے آپ کے پاس ضم آئے گا اور یہ ساکن حالت میں ہوں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سب اس پہ مد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس مد کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 2 حرکات یا 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ اچھا، لاسٹ ٹائم سائقہ نے ہم سے پوچھا تھا کہ ایک اور صورت بھی ہوتی ہے، اور وہ بالکل ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہی تھی کہ ہم اس پہ بات کر رہے تھے نا، مد عارض پہ بات کر رہے تھے، اور اس طرح میں نے کہا ایسا نہ ہو آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں، حالانکہ وہ بہت ہی سمپل سی ایک چیز ہے۔ جیسے ہم کیا کرتے ہیں نا، جنرلی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی الف واو اور یا، یعنی یہ جب آئیں گے نا، یعنی ساکن حالت میں ہوں گے، اور ان سے پہلے ان کی جو خاص حرکات ہیں وہ آئیں گی نا، زبر اور زیر اور یہ پیش یہ آئیں گی، تو ہم ان پہ جو ہم ان پہ مد کریں گے، ان کو اسٹریچ کریں گے، ان کو کھینچیں گے۔ ایک اور چیز یہ ہے جو کہ سیم ٹو سیم بالکل حروف مدہ کی طرح ہی ہے، اسے عام طور پر جو اسٹوڈنٹ جب پڑھتے ہیں نا تو وہ اس میں اتنا فرق نہیں کر سکتے جب تک ان کو بتایا نہ جائے۔ اس سے کہ دونوں میں جو ریزمبلنس یہ ہے کہ دونوں کی جو مقدار ہے وہ بھی 1 الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ ہے نا کہ اس میں بھی سیم یہی تینوں حروف انوالو ہوں گے، الف، واو اور یا۔ لیکن جو خاص بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ سے پہلے ہمارے پاس حمزہ آ جائے، یعنی عام طور پر تو یہی ہوتا ہے نا کہ حروف مدہ سے پہلے ہمارے پاس کوئی بھی حرف آ جائے، یعنی جیسے آج کے اس میں ہم لیسن میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے سامنے ہاں جیسے یہ ہے نا حل ینظرون، تو ینظرون واو سے پہلے ہمارے پاس را آ رہا ہے، تو ہم نے بس کہہ دینا ہے کہ بھئی یہ جو ہے حرف مدہ ہے اور یہ واو مدہ ہے۔ لیکن جب بھی ہمارے پاس واو یا اور الف سے پہلے، ٹھیک ہے، حرکات تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ان کی کیا کیا ہیں، تو الف، واو اور یا سے پہلے جب ہمارے پاس مد آ جائے، سوری حمزہ آ جائے، تو اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ بھی ہم نے اسی مد اصلی کی طرح 1 الف یا 2 حرکات کے برابر اس حرف کو کھینچنا ہوگا، لیکن وہ مد جو ہوگا نا وہ مد اصلی نہیں کہلائے گا، وہ کہلائے گا مد بدل۔ اور مد بدل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، وہ جو حمزہ ہے نا اس کو ہم حرف مدہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں یہ بھی ہے نا کہ قرآن میں ایسے بہت سے کلمات آئے ہیں کہ جس کو آپ پڑھتے ہوئے اسموتھلی آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں، آپ کو فرق نظر نہیں آتا، لیکن یہ جو مد بدل ہے نا اس کا تعلق ان سے بھی ہے، اور اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ ہر حمزہ سے پہلے ہر حمزہ جب آئے گا اور اس کے بعد حرف مدہ ہوگا تو اس کا تعلق اسی سے ہوگا کہ ہم اس کو حرف مدہ میں بدلیں گے، وہ اپنی اوریجنل شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اکثر ایسے بھی ہوا ہے کہ قرآن میں جیسے نارملی ہم کہتے ہیں نا آمنا، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھتا سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں آمن الرسول، تو ہم آ کو اٹھاتے ہیں نا، ہمیں کھڑی زبر نظر آتی ہے اس میں، تو یہ کھڑی زبر جو ہے نا اصل میں کیا ہے، یعنی یہ پہلے جو ہے درمیان میں جو ہے یعنی پہلے جو ہے حمزہ ہے، پھر الف ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ اصل میں حمزہ جو ہے تو حرف مدہ سے پہلے آ رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو اٹھا رہے ہیں آمنا۔ یا جب ہم کہتے ہیں اسرائیل، تو وہ جو ایل وہی جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا حمزہ ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ حرف مدہ ہے۔ اب جہاں بھی آپ کو حمزہ نظر آئے گا اور اس کے بعد آپ کو الف، واو یا میں سے کوئی حرف ملے گا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو مد اصلی نہیں کہنا، وہ ایکچولی ہے مد بدل۔ اور مد بدل اس کے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کو مد بدل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حمزہ کو حرف مد میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن میں جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا کہ ہم پڑھتے ہیں آمنا، تو آمنا اصل میں پتہ ہے کیا تھا؟ آمنا، آمنا، یعنی اس میں 2 حمزے تھے، ایک حمزہ کے اوپر حرکت تھی، دوسرا حمزہ ساکن تھا، تو ہم نے کیا کیا کہ وہ جو ساکن تھا اس کو ہم نے کس سے بدلا؟ یعنی حرف مدہ سے ہم نے بدل دیا، تو جو حرف مدہ سے ہم نے بدل دیا تو ہم اس کو پڑھتے ہیں آمنا، یعنی وہ دوسرا جو الف حمزہ تھا وہ اس میں چلا گیا، یعنی اس میں وہ یعنی جب 2 حمزے آ گئے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ دونوں ایک حرف مدہ میں بدل گئے۔ جیسے ہم جب وقفے بالابدال کرتے ہیں اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، لیکن جب میں آپ کو سمجھانے کے لیے جب ہم وہ کرتے ہیں نا تو 2 زبر کی تنوین کو ہم کس سے بدل دیتے ہیں؟ حرف مد سے۔ تو اسی طرح یہ 2 حمزے جو آ رہے ہیں، ایک متحرک ہے دوسرا ساکن ہے، تو اس کو ہم آسانی سے پڑھنے کے لیے حرف مد میں بدل سکتے ہیں، اور وہ آلریڈی قرآن میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے، یعنی آپ کو اس کو غور و فکر نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن اس کی جو اوریجنل شکل تھی وہ اس طرح تھی کہ وہ تھا مانا، تو وہ بن گیا آمنا. وہ دوسرا جو ہمارے ساتھ جو ساکن حمزہ تھا نا اس کو ہم نے مد میں بدل دیا. وہ سکپ ہو کے کس میں بدلا؟ الف ساکن میں. تو جب الف یعنی اس طرح ساکن نہیں کہ اس کے اوپر جزم ہو، خالی الف میں بدل گیا، حمزہ میں نہیں بدلا، الف میں بدل گیا، اس نے مد کی شکل اختیار کر لی. تو ہم اس کو پڑھیں گے منا کی بجائے آمنا. جس طرح ایمان ہے نا، تو یہ ایمان اصل میں تھا ایمان، ایمان یعنی پہلا جو حمزہ ہے وہ متحرک ہے، لیکن جو دوسرا حمزہ ہے اس کے اوپر جزم تھا، تو اس کو پڑھا جاتا تھا ایمان. تو دیکھیے آسانی کے لیے آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں ایمان. قرآن میں کتنی جگہ پڑھتے ہیں ایمان. تو وہ سارے ان سب کی جو اوریجنل شکل تھی نا وہ اس طرح تھی کہ ایمان، لیکن جب ہم نے اس کو حرف مدہ سے بدلا تو وہ کیا بن گیا؟ ایمان. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حمزہ کو نا آپ نے اس کی حرکت کے موافق حرف مدہ سے بدلنا ہے. حرف کے موافق کیا ہو؟ حرکت کے موافق سے کیا مراد ہے؟ حرکت کے موافق سے مراد یہ ہے کہ جیسے منا میں ہمارے پاس کیا آیا؟ فتحہ. تو ہم نے اس کو کس میں تبدیل کیا؟ الف مدہ میں آمنا. ایمان میں ہمارے پاس حمزہ پہ کیا ہمیں چیز نظر آ رہی ہے؟ کسرہ. تو کسرہ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ یا سے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو جب حرف مدہ میں بدلیں گے تو ہم الف مدہ کی طرف نہیں جائیں گے، ہم کہیں گے ایمان، ایمان، کیونکہ پہلے حمزہ کے نیچے جو حرکت تھی وہ کسرہ کی تھی. اور تیسری جو مثال ہے جو میں آپ کو واو مدہ کی دوں گی کہ اس سے پہلے حمزہ آ رہا ہے، اور قرآن میں وہ بہت ساری ہمیں پڑھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اصل میں یہ مد بدل ہے. اور مد بدل اس طرح ہے کہ ایک تو اس سے پہلے حمزہ بھی ہے، لیکن اس کی اوریجنل جو شکل تھی وہ اس طرح تھی کہ ایک حمزہ جو تھا شروع میں وہ متحرک تھا. متحرک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر حرکت تھی، اور دوسرا حمزہ جو ہے وہ کیسے تھا؟ وہ ساکن تھا. تو اس کو پڑھا جاتا تھا تو. اب جب ہم اس کو بدلیں گے تو اب دیکھیں حمزہ کی حرکت پہ غور کریں. حمزہ کے اوپر جو حرکت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ضمہ، پیش. تو پیش والی جو حرف مد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ واو. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں. تو وہ اس کو جب ہم بدلیں گے تو وہ کیا بنے گا؟ تو سے بن جائے گا تو. یعنی ساری جو اس کا تعلق ہے نا وہ حرکات سے ہے. حرکات کے مطابق آپ نے اس مد کو بدلنا ہے. منا ہو جائے گا آمنا کیونکہ اس کے اوپر فتح ہے، اور ایمان ہو جائے گا ایمان کیونکہ اس حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، اور تو ہو جائے گا تو کیونکہ اس حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ. ٹھیک ہے، سب کو سمجھ آ گئی؟ انشاءاللہ اس کی جب ہم مثالیں ڈھونڈیں گے نا تو آپ سب کو اس کی بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں نا، یہ تو مد بدل ہے ہی ہے، لیکن کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس حمزہ ہو اور اس کے بعد آنے والا جو حرف مد والا حرف آ رہا ہے نا تو اسی وجہ سے چینج کیا گیا ہے. چند مثالیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی، اور اس طرح کی چند اور ہیں جو کہ بدلی ہیں. لیکن باقی حمزہ کے بعد جب بھی حرف مدہ آئے گا اور آپ اس کو دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے مد اصلی کی طرح، تو وہ کہلائے گا مد بدل. لیکن ہم اس کو نارملی جو مد اصلی ہو اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ تقریباً مقدار اس کی اتنی ہی ہوتی ہے، ایک الف کے برابر ہی ہم اس کو کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تعلق بھی انہی حروف سے ہے، واو سے، الف سے، یا سے. تو اس لیے عام طور پر جو بگنرز ہوتے ہیں ان کو مد بدل کے بارے میں اتنا نہیں بتایا جاتا. لیکن الحمدللہ آپ تو عرصے سے پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اگر سائقہ ہوں تو ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سائقہ ہیں ہی نہیں؟ سائقہ ہیں؟ ایگزامپل اس میں نہیں ہوئی ہے. اچھا وہ نہیں آئی ہیں، چلے میں نے تو کافی سارا بتا دیا. چلے اگر وہ آئیں گی نا تو میں ان کو دوبارہ بتا دوں گی، بلکہ آپ سب سے سنوں گی. سمپلی جو آپ نے سب جی جو بات یاد رکھنی ہے، یہ وہ ہو رہا ہے میرا خیال ہے ایکو ہو رہا ہے، میری آواز جو ہے وہ دوبارہ آ رہی ہے. چلیں اب ٹھیک ہے. سمپل جو آپ نے سمجھنا ہے نا سمپلی، تو آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ مد اصلی وہ ہوتا ہے کہ الف ساکن واو یعنی الف جو اکیلا ہوتا ہے، الف واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے آپ کے پاس کوئی بھی حرف آ جائے تو آپ نے اس پہ کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ جو آپ کی مد ہوگی وہ مد اصلی کہلائے گی. لیکن اگر الف یا ساکن
اور واو ساکن سے پہلے آپ کے پاس حمزہ آ جائے تو وہ مد اصلی نہیں کہلائے گا، وہ مد بدل کہلائے گا۔ سب کو کلیئر ہوا؟ سمپل، بس آپ نے یہ بتانا ہے کہ جب بھی حمزہ کے بعد حروف مدہ آ جائیں تو وہ مد کہلائے گی مد بدل، اس کو آپ مد اصلی نہیں کہیں گے۔ صحیح ہے؟ اب میں سب سے پوچھوں گی اس کی تعریف کہ جب حمزہ کے بعد حروف مدہ آ جائیں یا حروف مدہ سے پہلے حمزہ آ جائے تو اس کو ہم مد ہی قرار دیں گے، لیکن وہ مد اصلی نہیں کہلائے گی، وہ مد بدل کہلائے گی، وہ مد بدل کہلائے گی۔ سب کو کلیئر ہوا؟ جی جی ٹھیک ہے۔ ابھی ہم جب پڑھیں گے نا انشاءاللہ تو اس میں ہمیں مثالیں ملیں گی۔ ابھی پڑھیں گے تو ہمیں ہو جاتا، معلوم ہو جاتا پڑھے تو۔ جہاں بھی ہمیں اب حمزہ ملے گا نا، جہاں بھی، اور اس کے بعد ہمیں حروف مدہ نظر آئیں گے تو انشاءاللہ کیا کریں گے ہم کہ اور پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ اب یہ کون سی مد ہے، مد اصلی، اور یہ آپ سب نے مجھے بتانا ہی۔ اور وہ جو میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ کچھ مثالیں ایسی ہیں نا کہ جب پہلے وہ امنا اس طرح تھی یا ایمان اس طرح تھی، تو وہ آپ قرآن میں الحمدللہ لکھی ہوئی ہیں، ہم کے لیے وہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس میں اس ہے کہ ظاہر ہے جو عربی لوگ تھے وہ تو کسی طرح بھی پڑھ سکتے تھے، ان کو تو اندازہ تھا، لیکن جب اسلام پھیلا اور عجم کی طرف، یعنی جو دوسرے علاقے ہیں نا ایشیا کی طرف یا اس طرح یورپ کی طرف یا اس طرح مختلف ایسے علاقے جہاں عربی نہیں تھی، تو وہاں کے لیے پھر کیا ہوا، عربی، اور اسی طرح یہ جو الفاظ تھے ان کو باقاعدہ ایک پراپر طریقے سے لکھ لیا گیا کہ آپ اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ جیسے بہت سے جو وہ ہیں قراء ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں مؤمنین، وہ کہتے ہیں مومنین، تو دیکھیں چینج تو کوئی نہیں آیا، لیکن ہر ایک اپنا اپنا وہ جو طریقہ ہے، جس کی اجازت کس نے دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، کہ قرآن کو آپ 7 حروف پہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی 7 لہجوں کی، 7 ایکسنٹس کی اجازت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کو نالج ہو کہ کہاں پہ میں چینج کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتی، تو یہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم چونکہ روایت حفظ کے مطابق پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا جو لکھا ہوا ہے ہمارے پاس جو قرآن ہے، اور موسٹلی دنیا میں، یعنی جو آل اوور دا ورلڈ ہے، وہ موسٹلی جس کو فالو کیا جاتا ہے، جس کے مطابق پڑھا جاتا ہے، وہ امام حفظ ہی ہے۔ حالانکہ یہ امام عاصم کے شاگرد ہیں نا، امام حفظ، اور ان کے دوسرے شاگرد جو ہیں وہ شعبہ ہیں، لیکن اگر آپ شعبہ کی قرات کو دیکھیں تو وہ مختلف جگہوں پہ امالہ بھی کرتے ہیں، جبکہ امام حفظ نے صرف ایک ہی جگہ امالہ کیا ہے۔ سب کو شاید اندازہ ہو مجریہا، جب ہم پڑھتے ہیں مجریہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو تھوڑا سا آپ کو بتانے کے لیے تھا۔ انشاءاللہ اب ہم اپنا جو لیسن ہے اس کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں، اور پہلے نمبر پر جو ہیں تو انہوں نے 52 اور 53 دو آیات پڑھنی ہے۔ شاباش، شروع کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روبینہ ہے، ماشاءاللہ جی۔ روبینہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ روبینہ آپ کو سمجھ آئی؟ جی ٹیچر، کوشش کی ہے۔ کوئی بات نہیں، اب ہم یوں کریں گے نا کہ اس لیے میں آپ کو لاسٹ ٹائم جب سائیکا نے پوچھا نا تو میں نے درمیان میں یہ والی چیز اس لیے نہیں بتائی کہ میں نے کہا اب یہ سارے میرے بچے جو ہیں کنفیوز ہو جائیں گے کہ بھئی ہم بات کر رہے ہیں مد عارض کی اور وہ اس کی کر رہے تھے ہم نا، مد واجب کی اس کی کر رہے تھے نا، تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پھر یہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ اب یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا چیز ہے۔ ساری مدیں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ان میں ڈفرنس پیدا کرتی ہیں۔ یعنی یہ مد اصلی اور مد بدل ایک ہی چیز ہے، ایک ہی طرح کھینچا جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا بس وہ ہے کہ وہ حمزہ پہلے آ جاتا ہے۔ جی، اس میں جو بنیادی بات ہے نا جو آپ سب کے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جب بھی حروف مدہ سے پہلے حمزہ آئے گا آپ اس کو مد اصلی نہیں، اس کا اپنا ایک نام ہے، مد بدل کہیے۔ جی ہاں ٹھیک ہے نا، اب کلیئر ہوا؟ جی جی جی۔ چلیں آج ہم انشاءاللہ مد بدل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کی مثالیں سب سے اچھا جی آپ شروع کیجیے روبینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یؤمنون۔ غنہ ذرا زیادہ کریں روبینہ، لقوم یؤمنون۔
لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول یہ جو آپ نے یوم سے ہاں پڑھیں شاباش. یوم یأتی نہیں یہ یاتیہ کیوں ہے؟ یہاں پر حمزہ ہے اور اس کے آگے پھر یا مدہ آ گئی ہے، مد اصلی آ گئی ہے. نہیں یہ یوما کو دوبارہ پڑھیں شاباش، دوبارہ پڑھیں اور خود ڈھونڈیں کس یوم جی یوم یأتی یاتی یاتی ہے یاتی کہ کیا چیز ہے؟ یا مدہ ہے. ہے شاباش ٹھیک ہے پڑھیے. ٹیچر اس سے پہلے یہ حمزہ آ گیا ہے تو کیا یہ پھر مد بدل ہے؟ نہیں 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 یہ حمزہ مد بدل نہیں دیکھیے یہ جو آپ نے یاتی پڑھا ہے نا تو اس حمزہ پہ ذرا غور کریں، یہ تو یا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دیکھیے ذرا اس کو. جی جی اکیلا تو نہیں ہے نا، یعنی جب حمزہ جو ہے اکیلا ہوگا تو پھر وہ مد اکیلا بدل ہوگا، وہ کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا اور اس کے اوپر اپنی ایک حرکت ہوگی. ٹھیک ہے یعنی یا تو اس کے ٹھیک ہے پڑھیے پڑھیے. یوم یأتی تأویلہ یقول الذین تأویلہ یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء ويشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ٹیچر میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹیچر ہے جی 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 ہاں 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 چلے سوری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اصل میں وہ میری بات کرنی تھی اس لیے میں آپ کو سن رہی تھی روبینا. اچھا جو لاسٹ ہے اس کو ذرا آپ دوبارہ پڑھیں یہاں سے جو آپ نے پڑھا نا یہ او نرد یہ والا ذرا پڑھیں یہاں سے شاباش. جیسے کہ میرا دھیان اس طرف تھا نا وہ میرا بیٹا کوئی آیا تھا. جی او نرد فنعمل غیر الذی او نرد فنعمل او نرد فنعمل جی او نرد فنعمل دوبارہ نرد او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا روبینا ماشاء اللہ آپ پڑھتی ہیں لیکن آج کوئی بات تھی اس لیے کہ ربیہ اچھا ایک منٹ مجھے کوئی کال آ رہی ہے ایک منٹ. اچھا جی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ماشاء اللہ آپ اتنا پڑھ رہی ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج آپ کو کوئی جلدی ہے. تو آپ کے جو لاسٹ وہ تھے نا جو لیٹرز تھے وہ تھوڑے سے لمبے ہو رہے تھے. جی روبینا جی جی میں سن رہی ہوں.
اچھا اچھا، تو ماشاءاللہ آپ نے جی اچھا، جی لیکن کیا ہو جی رہا تھا جی تھوڑے سے وہ مجھے لگ رہا تھا کہ پورے ہو رہے ہیں، ہاں، اچھا یا ہو سکتا ہے نا کبھی کبھی ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم جب جی حرکات پہ دھیان دیتے ہیں نا تو ہماری وہ جو مقداریں ہیں وہ تھوڑی سی ہم سے ادھر ادھر ہونے لگتی ہیں. تو ہاں جی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، اتنا آپ کا جی سب کا امپرومنٹ آئی ہے نا کہ مجھے بہت جی خوشی جی ہوتی ہے. ٹیچر اچھا بس مجھے، تھوڑی سی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی، اچھا موسم کیا چینج ہو رہا ہے کیا، لیکن بس نہیں کوشش بالکل، کرتی ہوں کہ ہم کلاس اٹینڈ سب کروں. کھانس رہے ہیں، بالکل یہ ہے، سردی آئی نہیں اور بس کھانسیاں شروع. جی اچھا اچھا، مجھے بتائیں روبینہ کہ جی یہ جو ہم نے ابھی بات کی تھی نا مد بدل پہ، تو جی اس کو جی ذرا ڈیفائن کریں مجھے، کیا میں نے کہا تھا سمپل ایک حمزہ. اس میں. جی حمزہ آپ نے ابھی بتایا نا کہ حرکت والی ہو، تو یعنی وہ اکیلی ہو، حمزہ ٹھیک ہے، اکیلی ہو تو ہاں پھر اس کے بعد جو بھی الف مدہ یا مدہ آئے گا تو پھر اس کو ہم مد بدل کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. شاباش، بالکل صحیح. یعنی جب بھی حرف مدہ سے پہلے حمزہ آئے یا جی جی کیا ہوگا کہ حمزہ ان ادر ورڈز کے حمزہ کے بعد حروف مد آئیں. چل ہم اس کو اس طرح جی کر لیں جی کہ جب حرف مدہ سے پہلے ہمارے پاس حمزہ آ جائے تو اس مد کو ہم کیا کہیں گے؟ مد وہ تو مد متصل، نہیں 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 ہاں نہیں منفصل منفصل. نہیں، اس طرح چلیں، اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ حمزہ جی کے جی بعد جب حروف مدہ آ جائیں، جی یعنی پہلے حمزہ آئے، اس طرح کہہ لیں پہلے ہاں حمزہ آ جی جائے، جی حمزہ جی کے بعد حروف مدہ آ جائے، حروف مدہ آ جائے ٹھیک ہے تو نا؟ پھر وہ پھر مد بدل ہوگا. ہاں وہ مد بدل ہوگا. یعنی ٹھیک ہے، دوسرے اسے الفاظ میں ہم جیسے کہ یہ حروف دو مدہ، حرکات یا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑیں گے. ہاں ہاں بالکل بالکل. اور دیکھیں میں آپ کو اس کی کوئی مثال دیتی ہوں. اچھا ابھی تو مجھے نظر نہیں آ رہی، چلیں انشاءاللہ ملتی ہے نا تو میں، بلکہ یہ آپ سب کا کام ہے، آپ سب نے کیا کرنا ہے کہ پانچ پانچ سب نے ڈھونڈ کے یہ مد بدل کی جی یہ والی یا والی واؤ والی اور وہ الف والی، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک یہ ساری ٹھیک ڈھونڈ کے آپ سب نے کیا کرنا ہے، پانچ پانچ مثالیں یعنی ہر کے ساتھ، چلے پانچ تو زیادہ ہو جائیں گی، دو دو لکھ لیں، دو دو لکھ لیں. اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم کلاس میں سب سے سنوں گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے چلے یہ ہوم ورک ہے اور میں گروپ میں مینشن کر دوں گی. ٹھیک ٹھیک. نیکسٹ، جزاک اللہ خیر روبینہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حجاب کیسی ہیں آپ؟ لاسٹ ٹائم آپ نہیں تھی نا کلاس میں؟ نہیں نہیں. اچھا چلیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. الحمدللہ. چلیں جی، اب آپ نے کیا کرنا ہے، میں پڑھوں پہلے؟ جی ٹھیک ہے، چلیں ہم پڑھتے ہیں ایک ایک کلمے کو لے کر اور آپ نے پیچھے جی پیچھے. جی جی. ان ربکم اللہ الذی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام فی ستۃ